सुप्रीम कोर्ट के फैसला उस पर अमल दरामद होना है और मखसूस नशिस्तों के वाले मामले में, और वो डेट गुजर चुकी है और आखिरी डेट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो दोबारा से, जो इनका नेक्सस है इलेक्शन कमीशन का और सहूलतकारों का, और ख़ास तौर पे ये जो नाजायज़ हुक्मरान है इस वक्त, इनका नेक्सस एक बार फिर इनका गठजोड़ सामने आ चुका है। और काजी साहब जो हैं वो बिल्कुल मुसलसल वो अपनी एक्सटेंशन के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और बहुत अच्छा तबसरा किया मतीउल्लाह जान ने कि सदर ममलिकत को चाहिए कि सदर ममलिकत जरदारी साहब को चाहिए कि काजी साहब को बुलाएं और उनको 3 साल की एडवांस तनख्वाह दे दें और उसके कहें लो जनाब हमारी जान छोड़ें, बल्कि जो जो एक्सटेंशन की ख्वाहिश रखता है उसको मराहत दे दी जाए और मराहत देकर और उनको फारिग कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। और क्योंकि इनकी जो है वो हैसियत यही है कि बस तनख्वाह और मराहत मिलती जाए, कौमी ख़जाने से इनको रकूम मिलती जाए और ये सब कुछ होता रहे। बहरहाल जी, सूरत हाल ये है कि आज पीपल्स पार्टी जो कि कहती थी कि जी हम डेमोक्रेटिक हैं, आज उनका बिल्कुल उन्होंने मोहर लगा दी, बल्कि रिकॉर्ड पे आ गया उनका सारे का सारा कचा छठा मखसूस नशिस्तों वाला केस, और उसको जिस तरीके से कानून साजी की गई उसको अंडू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो सके मखसूस नशिस्तों के मामले में, तो एक कानून पास किया गया और कानून साजी की गई, और उस कानून साजी का इतलाक जो है बिल का, कानून का, वो होगा 2017 से, यानी कि 7 साल पहले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया, फुल कोर्ट का फैसला आया है कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएंगी और जो आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंसिडर किया जाएगा और उनको डिक्लेयर किया जाएगा। और अगर ये काम हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो जाता है, तो अज खुद ही ये जो खराबियाँ हुई हैं, ये जो फॉर्म 47 तकसीम हुए हैं, वो वापसी शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात धांधली के बावजूद उभरेगी और पार्लिमान में, कौमी असम्बली में उसका वजूद होगा। लेकिन उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तें आएंगी, फिर फॉर्म 47 का जो है वो रिवर्स शुरू हो जाएगा, उसका रिवर्सल होगा और फॉर्म 47, जाली फॉर्म 47 वापस जाएंगे, असली वाले वापस आएंगे। तो ये कोई 50-55 सीटें हैं मजमूई तौर पर सिर्फ कौमी असम्बली की, वो सारी आनी है। तो ये सारे का सारा निज़ाम जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक आइनी और कानूनी रास्ता दिया, एक महफूज रास्ता दिया, और महफूज रास्ते के ज़रिए ये जो खिलवाड़ खेला गया 8 फरवरी को, आर्टिकल 6 की अमली मुजाहरा किया गया और पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी किया गया जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, वो सारे का सारा जो किया गया वो सब चीज़ें सामने आ गई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक महफूज रास्ता दिया था, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि ये महफूज रास्ता लेने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहते ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो उनका फड्डा हो, वो आपस में टकराएं, और सुप्रीम कोर्ट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप आपस में टकराएंगे तो उसका नतीजा इनको निकलेगा, फ़ायदा इनको पहुंचेगा, नाजायज़ हुक्मरानों को, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाए, एमरजेंसी लग जाए, कुछ भी हो जाए, फौज खुद आ जाए और हमें कम से कम, हम अगर घर जाते हैं तो हमारे बाद इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अवाम की हकीकी मुंतखब नुमाइंदे ना आए। ये इनका प्लान है जो कि किया जा रहा है, और इनको उल्टे सीधे मशवरे देने वाले भी यही लोग हैं और कोई भी नहीं है। तो इसलिए आज सदर ममलिकत ने उस कानून की मंजूरी दे दी, एक्ट की मंजूरी दे दी, तरमीमी बिल 2024 की, और इस तरीके से सेनेट और कौमी असम्बली ने ये बिल पास कर दिया और 2024 फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। और बिल के तहत इलेक्शन के बाद 3 दिन में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करने वाला किसी रुकन को किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी करने की कोशिश की गई है और ये 2017 से 7 साल पहले से इस पर अमल दरामद होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे का सारा कच्चा छठा जो है ये बदनीयती पर मबनी है और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को डिस्ग्रेस करने की कोशिश की गई है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, दोबारा जाएगा और इसको चैलेंज कर दिया जाएगा इसी एक्ट को, और हो सकता है आजकल में चैलेंज कर दिया जाए अगेन, ये फुल कोर्ट के पास ही जाएगा, क्योंकि अब जजेस कमेटी जो है उसमें काजी साहब जो हैं वो बिल्कुल एक नॉन फंक्शनल एंटिटी बन चुके हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो जजिस कमेटी में उनकी मेजॉरिटी है, और काजी साहब जो करना चाह रहे थे और मिली भगत करके रावलपिंडी के साथ मिलके, जाती उमरा के साथ मिलके और इन सब से मिलके जो करना चाह रहे थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने खुश कर दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की फांसी वाली सजा फैसले को उन्होंने कह दिया कि ये फैसला दुरुस्त नहीं था, वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन काजी साहब ने इसके पॉलिटिकल मोटिव्स थे वो हासिल कर लिए, लिहाजा अब वो दोनों पार्टियों को खुश कर चुके हैं। और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तो चाहती ये है, मिलिट्री लीडरशिप जो है कि काजी साहब कंटिन्यू करें
اور یہ سارا جو 8 فروری کو جو کھیل کھیلا گیا اور خاص طور 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا اس کو کسی بھی طریقے سے جواز مل سکے، پارلیمان سے مہر لگوائی جا سکے، کیونکہ بہت سارے غیر آئینی غیر قانونی کام کیے گئے ہیں جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک غیر قانون آئینی کام ہو رہے ہیں، آئین کو توڑا جا رہا ہے، 90 دن کے الیکشن کروانے تھے وہ نہیں کروائے گئے، پنجاب اسمبلی کا الیکشن تھا، خیبر پختونخوا کا تھا، قومی اسمبلی کا تھا، پھر باقی دوستوں اسمبلیوں کا تھا، یہ سارا کچھ اور پھر الیکشن چوری۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جی، اب قانون سازی آ چکی ہے اور اب دوبارہ میدان سجے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کے پلے کچھ نہیں رہا اور وہ بالکل ایک آپ یوں سمجھیں کہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں، لیکن سازشوں کے تانے بانے وہ بنتے رہیں گے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اظہر مشوانی صاحب کے 2 بھائیوں کے لاپتہ جو ہوئے ہیں ان کی درخواست دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے اور کہا گیا کہ ان بھائیوں کو بازیاب کروایا جائے۔ سی ٹی ڈی کی وردی اور سول کپڑوں میں انٹیلیجنس افسران نے میرے بیٹے کو حراست میں لیا اور اظہر مشوانی کے بھائی اٹھائے جانے پر لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی اور لاہور ہائی کورٹ نے 6 جون سے 2 اگست تک متعدد بار ڈائریکشن جاری کی۔ انٹیلیجنس ایجنسی کے نمائندے نے اسلام آباد سے اظہر مشوانی سے برطانیہ میں رابطہ کیا اور اظہر مشوانی سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور انتخابی دھاندلیوں سے متعلق ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کا کہا۔ اظہر مشوانی کو بتایا گیا تمہارے بھائی اسلام آباد میں ایجنسی کے پاس ہیں۔ اظہر مشوانی کو یہ بھی بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست واپس لے لی۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی جائے، یہ استدعا کی گئی ہے، کیونکہ اظہر مشوانی صاحب کے جو بھائی ہیں ان کے بعد ISI یا IMI جو بھی تھے انہوں نے رابطہ کیا تھا اظہر مشوانی صاحب سے UK میں کہ آپ اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کریں اور اس کے بعد اگر آپ نے جو برطانوی پارلیمنٹ میں ایک ایکٹیویٹی تھی ذوالفقار بخاری صاحب نے ارینج کی تھی، اگر آپ اس میں گئے تو اس کے بعد پھر آپ کے والد صاحب بھی اٹھا لیے جائیں گے، تو وہ پھر نہیں جا سکے تھے۔ تو یہ اب ایسی چیز نہیں ہے کہ براہ راست کوئی بات نہ ہو، تو سب کو پتہ ہے۔ دوسری جانب بھی قاضی صاحب کا معاملہ اگین چیف جسٹس صاحب جو ہیں صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف سپریم پریس ایسوسی ایشن کی درخواست پر سپریم کورٹ میں آج سماعت تھی اور سپریم کورٹ میں اسلام آباد پولیس نے صحافیوں پر حملوں کی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی اور پریس ایسوسی ایشن کے وکیل تھے بیرسٹر صلاح الدین، وہ ویڈیو لنک پر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے پولیس رپورٹ کی کاپی نہیں دی گئی اس لیے ہم جائزہ نہیں لے سکے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ کاپی خود لینی ہوتی ہے، ہائی کورٹ کی طرح سپلائی نہیں کی جاتی، اور سپریم کورٹ کی بیرسٹر صلاح الدین کو پولیس رپورٹ کا جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی آج وقت کم ہے کیونکہ شریعت بینچ نے بیٹھنا ہے، اس لیے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تو یہ قاضی صاحب کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ میڈیا پہ حملے کیے جا رہے ہیں، تحقیق اور اس کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ ہے قاضی صاحب کا اصل میں رویہ، بیہیویئر ہے۔ وہ ایسے مقدمات کو جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہیں، شہری آزادیوں سے متعلق ہیں، میڈیا کی آزادی سے متعلق ہیں، عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہیں، ان کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ اور اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے مقدمہ دائر کیا جی، اور انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان پہ مقدمے میں فرد جرم جو کی گئی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور لاہور میں تھانہ شادمہ جلاؤ گھراؤ ٹرائل کیس کی سماعت میں یہ کام کیا گیا اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے کوٹ لکھپت میں یہ سماعت کی تھی اور انہوں نے بتایا، وکیل نے بتایا کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ الزامات کیا ہیں اور 2 پولیس اہلکاروں کے بیان پر پنجاب میں 45 مقدمے درج ہوئے، 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود رشید ہیں، یہ سارے کے سارے ان کی حاضری بھی لگوائی اور پولیس نے کیس میں نئے ملزمان کا ضمنی چلان بھی پیش کیا۔ اب آتے ہیں جناب صورتحال کل جو عمران خان صاحب سے متعلق کہ جی انہوں نے معافی کی باتیں کر رہے تھے، تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو مسلم لیگ نواز وہ لے رہی ہے اپنے ذمے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو اور اب وہ تسلیم کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے گرفتار کروایا تھا، اور جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کو کس نے اٹھوایا تھا اور کس نے اٹھایا تھا، یہ بھی سارا پتہ ہے۔ تو لہٰذا جو جاوید لطیف صاحب ہیں کل وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ عمران خان کو احاطہ عدالت سے گرفتار کرایا، تو یہ تسلیم کر لیا گیا کہ احاطہ عدالت سے ان کو اٹھوایا گیا تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے
کہ ایک مسلم لیگ نواز کے انتہائی سینئر رہنما اور اس وقت کابینہ کے رکن جو جاوید لطیف صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے اٹھوایا تھا، حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اتنا یہ رد عمل آئے گا اور یہ معاملہ یہاں تک بگڑ جائے گا کہ اس کو سنبھالا نہیں جا سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جناب جیسے ماضی میں ہم جو غنڈہ گردی کرتے رہے ہیں وہ ابھی بھی غنڈہ گردی چلے گی، لیکن اس بار شاید غنڈہ گردی پاکستان کی عوام نے قبول نہیں کی اور اسی لیے ان کو اب پریشانی لاحق ہے۔ ایک اور کیس تھا جی، بشرا بی بی کو عدت کیس میں برریت کے باوجود رہا نہ کرنے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف کارروائی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے آج، اور یہ جسٹس ارباب طاہر صاحب نے اس پہ کی ہے سماعت۔ بشرا بی بی کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کے بارے میں بھی ایک رجوع کی گئی ہے درخواست، اور اس میں جسٹس ارباب طاہر نے سماعت کی ہے اور نوٹس جاری کر دی ہیں 12 اگست کے لیے، اور عدالت نے سیکٹری محکمہ داخلہ پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات کو نوٹس جاری کیے ہیں، اور وفاقی سیکٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس اسی نوعیت کے کیس کی ساتھ یکجا کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے ماتحت ہے، اور رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا، اور سپرنٹینڈنٹ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے، یہ اعتراضات تھے، تو اعتراضات دور کر دیے گئے ہیں، اور اعتراضات دور کر کے جو ہے وہ سماعت 12 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے جناب۔ قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں، اور وہ مکمل طور پر اس ڈالی نظام کو بچانے کے لیے فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تاریخ ان کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرے گی، کیونکہ انہوں نے ریٹائر تو ہونا ہے اور اس بات کا بہت امکان کم ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل سکے گی۔ بہت ناممکنات میں سے ایک معاملہ ہے۔